بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک راجا رہتا تھا۔ اس کی ایک رانی تھی، بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت۔ رانی کے دو بیٹے تھے۔ راجا اور رانی اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ بادشاہ کے ایک باغ میں چند دنوں سے ایک چڑیا اور چڑا گھونسلہ بنائے بیٹھے تھے۔ گھاس کا ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے اپنے رہنے کے لیے ایک گھونسلہ تیار کر لیا۔ بادشاہ کی رانی یہ سب کچھ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ کس محنت سے چڑیا اور چڑے نے مل کر گھونسلہ تیار کیا۔ پھر چڑیا نے اس گھونسلے میں انڈے دیے۔ پھر ایک دن ان انڈوں سے ننھے منھے بچے نکل آئے اور انہوں نے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان بچوں کی خوراک کا انتظام چڑا اور چڑیا دونوں مل کر کرتے تھے۔ رانی روزانہ یہ منظر دیکھتی رہتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز چڑیا مر گئی۔ چڑا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نئی چڑیا کو بھیا کر اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ سوتیلی ماں کو یہ بچے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے اور ایک دن چڑیا نے موقع پا کر ان بچوں کو چاول کے دانے کھلا دیے، جو ان کے حلق میں پھنس گئے اور وہ دونوں مر گئے۔ اس نے بچوں کی موت کی خبر چڑے سے چھپا کر رکھی۔ محل کی رانی شروع سے یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح نئی چڑیا نے پہلے چڑیا کے بچوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ رانی بہت غمگین ہوئی اور اس کو خیال آیا کہ خدا نہ کرے اگر میں مر گئی تو بادشاہ نے دوسری ضرور شادی کر لے گا اور نئی چڑیا کی طرح وہ عورت بھی میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ رانی کو چڑیا کے بچوں کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ رانی ایک روز چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اس نے رانی سے اس طرح لیٹنے کی وجہ پوچھی۔ رانی نے کہا، پوچھ نہ پوچھ۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں نہ پوچھوں گا تو کون پوچھے گا؟ رانی نے کہا، بادشاہ سلامت پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو، جو میں تم سے کہوں گی تم مانو گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو تم کہو گی میں مانوں گا۔ رانی نے بادشاہ سلامت سے کہا، میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی نہ کرنا۔ بادشاہ نے کہا، رانی آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر بادشاہ کو رانی سے سوتیلی ماں کے ہاتھوں چڑیا کے بچے کے مرنے والی بات بتائی، جسے سن کر بادشاہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ بادشاہ نے رانی کو ہر طرح کا حوصلہ دیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان مت ہو، لیکن رانی کسی طرح نہ مانی۔ آخر بادشاہ نے رانی سے وعدہ کر لیا کہ تمہاری موت کے بعد میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد رانی بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ شروع میں تو بادشاہ کو رانی کی موت کا بہت غم تھا، بہت دکھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ وہ غم بھول گیا اور کچھ عرصے کے بعد وزیروں اور درباریوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت آپ کب تک یوں تنہا زندگی گزاریں گے؟ آپ شادی کر لیں۔ پہلے پہل تو بادشاہ نے شادی سے انکار کیا کیونکہ وہ اپنی رانی سے محبت کرتا تھا، مگر جب وزیروں نے اسے مجبور کیا تو بادشاہ نے ان کے کہنے پر شادی کر لی۔ نئی رانی کو جب پتا چلا کہ بادشاہ کے دو بیٹے ہیں تو اس کے دل میں ان دونوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ انہیں محل سے باہر نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی نئی رانی بھی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بادشاہ نے رانی سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو رانی بولی، مجھے آپ کا بیٹا رؤف بالکل اچھا نہیں لگتا، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا رؤف کو دیس نکال دے دو، یعنی اسے ملک سے نکال دو۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رانی سے کہنے لگا، تم اداس مت ہو، میں آج ہی اپنے بیٹے رؤف کو دیس نکالا دے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک تختی پر تحریر لکھوا کر محل کے باہر لٹکا دی کہ رؤف کو بادشاہ کی طرف سے دیس نکالا ہے، اب رؤف کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، وہ ہمارا محل چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ جب رؤف اور بسنت دونوں بھائی واپس محل لوٹے تو انہوں نے محل کے باہر دروازے پر لٹکی تختی کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، سوچنے لگے، پہلے ماں نے ساتھ جوڑ دیا اور اب والد نے بھی محل میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رؤف نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم محل کے اندر جاؤ، مجھے تو دیس نکالا مل گیا ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان، آج ابا جان نے تم کو دیس نکالا دے دیا ہے، کل کو نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آئے اور وہ مجھے بھی دیس نکالا دے دیں، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ پھر وہ دونوں بھائی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے جنگل کے پھل کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ شام ہو رہی تھی، چھوٹے بھائی بسنت کو نیند آ رہی تھی
रऊफ ने कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं पहरा देता हूँ। बसंत सो गया और रऊफ ने पहरा देना शुरू कर दिया। चांद की रोशनी में जंगल के तमाम परिंदे, दरख्त, जानवर नजर आ रहे थे। जब आधी रात हुई तो रऊफ और बसंत जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, इनके सामने एक पीपल पर एक तोता और एक तोती उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। तोती ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और इसको कोई भी मुश्किल पेश ना आएगी। रऊफ पहले तो तोती और तोते को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हैरान रह गया और फिर तोते ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बात गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो काफी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। और रऊफ इन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। रऊफ ने जल्दी से अपनी कमान से तीर निकाला और इन दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक ही तीर से दोनों परिंदे मर गए। रऊफ ने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और इन दोनों परिंदों के गोश्त को भून लिया। तोते का गोश्त खुद खाया और तोती का गोश्त भून कर अपने छोटे भाई बसंत के लिए रख दिया। कुछ देर बाद रऊफ को नींद आने लगी तो इसने अपने भाई बसंत को जगाया और इसको तोती का भुना हुआ गोश्त खाने को दिया। बसंत ने वो गोश्त खाया और फिर रऊफ सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि रऊफ ने कितनी मेहनत से इसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा, अब मुझे भी चाहिए कि मैं इसके लिए कोई अच्छा सा शिकार करके लाऊं। इसने अपने बड़े भाई को इधर सोते हुए छोड़ा और खुद इसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। इसने जंगल में इधर इधर ढूंढना शुरू कर दिया। इधर रऊफ अकेला सो रहा था। इसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सा सांप आम के दरख्त से नीचे उतर आया। इसने रऊफ के मुंह से अपने मुंह को लगाया और इसका सांस पी लिया। रऊफ मर गया और सांप वहां से चला गया। शिकार की तलाश में बसंत खुद जंगल में इधर उधर घूमा लेकिन नाकाम रहा। वो वापस अपने भाई रऊफ के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने भाई रऊफ को जगाने की कोशिश की लेकिन रऊफ न जागा क्योंकि वो तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया, अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। बसंत कफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक नए मुल्क में पहुंच गया। इस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो चुका था और बादशाह का कोई बेटा न था। इसलिए मरते वक्त बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद एक बाज को हवा में उड़ाना और वो मुकद्दस बाज जिस शख्स के सर पर बैठ जाए तुम इसी को बादशाह बना लेना और ये मेरा ताज उसी के सर पर रख देना। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाज उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया और इसके सर पर आकर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे वजीर, काजी और तमाम रियाया आ रही थी। इन्होंने जो बाज को बसंत के सर पर बैठा हुआ देखा तो इसकी बड़ी इज्जत और तकरीम शुरू कर दी और इसके सर पर ताज रख दिया। वजीर, काजी और रियाया हाथ बंधे खड़े हो गए और इन्होंने अर्ज किया, लीजा, आज से आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे आका हैं, अब हम आपके हर हुक्म को मानेंगे। बसंत को जो अचानक बादशाही मिली तो वो अपने भाई रऊफ को भूल गया। दूसरी तरफ जिस दरख्त के नीचे रऊफ मरा पड़ा था वहां से एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। जोगन ने जब देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान सो रहा है, इन्होंने इसे जगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो मरा हुआ है। जोगन ने कहा, इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मर गया? फिर जोगी ने अपनी बीवी को बताया, ये नौजवान मरा नहीं बल्कि इसका सांस किसी सांप ने पी लिया है। जोगन ने कहा, तो फिर इस नौजवान को जिंदा करने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि जोगन को इस नौजवान पर बड़ा तरस आ गया था और जोगन ने अपने खावन से बहुत इसरार और जिद की। तब जोगी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके पढ़ने के असर से सांप अपने बिल से निकल आया और सांप ने जोगी से कहा, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जोगी ने सांप से कहा कि अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो उस लड़के का सांस जो तुमने पिया है इसको वापस कर दो। सांप ने रऊफ के मुंह में मुंह लगाया और इसका सांस वापस कर दिया। वो दोबारा जिंदा हो गया और सांप वापस लौट गया। रऊफ ने कहा, मुझे क्या हुआ था? जोगी और जोगन ने इसे बताया कि तुम्हारी सांस एक सांप पी गया था, अब तुम ठीक हो गए हो। रऊफ ने इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और इनके साथ चलने लगा।
انہوں نے بتایا کہ ہم جوگی ہیں، ہمارا کسی ایک جگہ نہ ٹھکانا نہیں ہوتا، ہم ہر وقت سانپوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے ہم کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اور کام بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن جب کبھی تمہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو تم ہمیں یاد کر لینا، ہم ضرور تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ پھر جوگن نے رؤف کو بہت سارا پیار کیا۔ رؤف کو اپنے بھائی بسنت کا خیال آیا، اس نے بسنت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ اپنے بھائی بسنت کی بادشاہت میں پہنچ گیا۔ شہر کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے تھے جو شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ ان دروازوں پر چوکیدار پہرا دیا کرتے تھے۔ شام ہو چکی تھی۔ رؤف نے چوکیدار کی بہت منت کی کہ وہ اس کو شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دے، مگر چوکیدار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چوکیدار نے رؤف سے کہا، اب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تمہیں رات شہر سے باہر ہی گزارنا پڑے گی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ شام ہوتے ہی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائے اور کسی بھی انسان کو اندر داخل کرنے کے لیے دوبارہ دروازہ نہ کھولا جائے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس شہر پر ہر رات ایک شیر جنگل سے آ کر حملہ کرتا تھا۔ وہ شہر میں گھس کر مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار کھا جاتا تھا۔ غرض اس شیر نے کئی معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لیے چوکیدار بادشاہ کے حکم پر اس شیر کے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ رؤف دروازے کے قریب ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں شیر نمودار ہو گیا۔ رؤف بہت بہادر، ہوشیار اور حوصلہ مند انسان تھا۔ رؤف کے پاس اس وقت تلوار اور دوسرے ہتھیار موجود تھے۔ رؤف نے شیر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شیر کو مار ڈالا۔ چوکیدار شیر اور رؤف کی یہ خوفناک لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جب شیر مر گیا تو چوکیدار نے دروازہ کھول کر رؤف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور شیر کو مارنے کا سہرا اپنے سر پر باندھ دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر چوکیدار کو وزیر بنا دیا۔ چوکیدار نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جو اس خونی شیر کو مار ڈالا۔ ایک دن ایک سوداگر اپنے بحری جہاز پر جو سامان تجارت سے بھرا ہوا تھا لے کر بسنت کے ملک میں داخل ہوا۔ سوداگر نے اپنے تمام سامان وہاں فروخت کر دیا اور اس ملک سے نیا سامان خرید کر اپنے جہاز میں رکھ لیا۔ سوداگر نے جب سفر کا دوبارہ ارادہ کیا تو اس کا بحری جہاز اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سوداگر نے بہت کوشش کی۔ ایک بہت ہی بوڑھے اور سیانے بابا جی نے بتایا کہ جب تک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہیں بہا دیا جائے گا یہ جہاز حرکت بھی نہیں کرے گا۔ سوداگر نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ مجھے ایک آدمی قربانی کے لیے چاہیے جس کو قتل کر کے اس کا خون سمندر میں بہا دوں۔ اس آدمی کے سر کے بدلے میں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتا، ہاں اگر کوئی خود سر دولت کے بدلے دینا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سوداگر نے بادشاہ کے حکم پر منادی کرا دی کہ کوئی شخص بھی دولت کے لالچ میں اپنی جان دینے پر تیار نہیں ہے۔ چوکیدار جو کہ اب وزیر بن چکا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رؤف کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر رؤف زندہ رہا تو کسی بھی وقت وہ مصیبت میں پھنس سکتا ہے، اس لیے کیوں نہ رؤف کو سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے چوکیدار کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ سوداگر چھری تیز کرنے لگا۔ رؤف نے سوداگر سے پوچھا کہ تم چھری کیوں تیز کر رہے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہوں تاکہ میرا بحری جہاز جو سمندر میں پھنس چکا ہے اسے قربانی کی ضرورت ہے، پھر وہ چل پڑے گا جب میں تمہاری قربانی کر دوں گا۔ مجھے کسی سیانے نے بتایا ہے جب تک میں ایک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہ بہاؤں میرا بحری جہاز نہیں چلے گا۔ اگر تم کسی اور طریقے سے بحری جہاز چلا دو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ رؤف نے سوداگر سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا بحری جہاز چلائے دیتا ہوں۔ رؤف عقل مند تھا ہی، اس نے ایک سوئی لی، سوئی اپنی انگلی میں ماری، انگلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ رؤف نے خون کے چند قطرے بحری جہاز کو لگا دیا اور چند قطرے سمندر میں گرا دیے۔ بحری جہاز فوراً چل پڑا۔ سوداگر بہت خوش ہوا، اس نے رؤف کو قتل نہ کیا بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جہاز جب دوسرے ملک کے ساحل پر اترا تو سوداگر اور رؤف نے مل کر تجارتی سامان فروخت کیا۔
ایک روز اس ملک کے بادشاہ کی لڑکی اور اس کی سہیلیاں کپڑا خریدنے کے لیے سوداگر کے پاس آئی۔ جب شہزادی کی نظر رؤف پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس خوبصورت لڑکے پر عاشق ہو گئی، کیونکہ رؤف حسن کا مجسمہ تھا۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ رؤف نے اسے ہاں کر دی۔ شہزادی نے جا کر اپنے باپ بادشاہ کو سوداگر کے بچے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سوداگر اور اس کے بیٹے کو محل میں پیش کیا جائے۔ اگلے ہی روز سوداگر رؤف کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو بھی رؤف بہت پسند آیا۔ یوں رؤف کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ سوداگر تمام تجارتی سامان بھی فروخت کر چکا تھا۔ اب سوداگر نے وہاں سے واپس بسنت کے ملک کا رخ کیا۔ سوداگر اور رؤف نے واپسی پر اپنے ملک جانے کے لیے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ شہزادی بھی سفر پر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ بس سوداگر کا بحری جہاز بھر گیا اور وہ بہت امیر ہو گیا، مگر لالچ نے سوداگر کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے رؤف سے لگاتار 2 دن تک بحری جہاز چلوایا۔ تیسرے دن بحری جہاز سوداگر نے خود چلانا شروع کر دیا۔ رؤف بیچارہ بحری جہاز چلا چلا کر تھک چکا تھا، جس کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی وہ خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ سوداگر نے موقع غنیمت جان کر رؤف کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ سمندر کے پانی میں گرتے ہی رؤف کو لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ مل گیا۔ رؤف نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، جس کے سہارے وہ بہتا ہوا ساحل سمندر کے کنارے جا لگا۔ رؤف کئی روز بھوکا پیاسا بھی تھا۔ سمندر کے کنارے پر ایک دھوبی اور دھوبن کپڑے دھونے میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے رؤف کو سمندر کے کنارے پر بے ہوش پڑے پایا تو وہ اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد رؤف کو ہوش آ گیا۔ دھوبی اور دھوبن نے اسے گرم گرم دودھ پلایا، تازہ پھل کھلائے تو رؤف بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دھوبی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے رؤف کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ادھر جب سوداگر کو یقین ہو گیا کہ رؤف سمندر میں ڈوب کر مر چکا ہے تو اس نے بحری جہاز کے اندر جا کر شہزادی کو اس کے بارے میں بتایا۔ شہزادی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ سوداگر نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آنسو بہا کر کیا کرو گی؟ ایسا کرو تم مجھ سے شادی کر لو۔ شہزادی نے کہا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم میرے شہزادے کے قاتل ہو، ضرور تم نے اسے سمندر میں گرایا ہوگا۔ اپنے شہزادے کے قاتل سے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی بہو اپنے سسر سے شادی کر لے؟ سوداگر کہنے لگا، وہ میرا منہ بولا بیٹا تھا، میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا، اس طرح میں تمہارا سسر بھی نہیں ہوں، تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ سوداگر نے شہزادی کو شادی کے لیے رضامند کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادی کی زبان پر انکار کے سوا کچھ نہ تھا۔ شہزادی اپنے شہزادے کو سفر کے دوران میں یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ادھر جب رؤف کو پتا چلا کہ ایک بحری جہاز ادھر سے گزرا ہے تو اس نے دھوبن کو اسی بحری جہاز کے مالک سوداگر کے پاس بھیجا تاکہ کپڑے دھونے کے بہانے وہ سوداگر کے ہاں کچھ وقت رہے، اس طرح اسے شہزادی کے بارے میں پتا چل سکے۔ وہ دھوبن سوداگر کے بحری جہاز میں چلی گئی اور کپڑے دھونے کے لیے ان سے کپڑے مانگے۔ سوداگر دھوبن کو اپنے پرانے کپڑے دے دیے۔ پھر سوداگر دھوبن کو شہزادی کے پاس لے گیا تاکہ شہزادی کی طبیعت بھی بہل جائے، اور شہزادی سے کہا، نئے کپڑے پہن لو اور پرانے کپڑے اتار کر دھوبن کو دے دو۔ دھوبن نے تنہائی میں شہزادی کو بتایا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہارا شوہر شہزادہ میرے گھر میں موجود ہے، وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہے، اس کا نام رؤف ہے۔ شہزادی نے جب اس کا نام سنا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دھوبن نے کہا کہ رؤف نے ہی مجھے تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بحری جہاز میں بھیجا ہے۔ دھوبن نے شہزادی کو ایک ترکیب بتائی، آج جب سوداگر تم سے شادی کرنے کے لیے کہے تو تم اسے کہہ دینا کہ تم اس سے ایک شرط پر شادی کرو گی، اگر تم مجھے رؤف اور بسنت کی کہانی سناؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ شہزادی دھوبن کی باتوں سے بہت خوش تھی۔ پھر دھوبن نے کہا، بیٹی اب میں واپس اپنے گھر چلتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، اماں جی میں ضرور آپ کے مشورے پر عمل کروں گی۔ دھوبن نے شہزادی کے پرانے کپڑے اٹھائے اور واپس اپنے گھر آ کر رؤف کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سوداگر شہزادی کو ہر روز شادی کے لیے مجبور کر رہا ہے
अगले रोज जब सौदागर ने फिर शहजादी से शादी करने के लिए कहा तो शहजादी बोली, मैं सब कुछ भूलकर तुमसे शादी करूंगी, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सौदागर खुश हुआ। इसने औरत से मिलने के बाद शहजादी की तबीयत में तब्दीली आ गई है, मैं इसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। शहजादी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे रऊफ और बसंत की कहानी सुनाओगे। सौदागर ने शहजादी से कहा, यह कहानी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर जरूर सुनाऊंगा। शहजादी ने कहा, यह कहानी तुम खुद सुनाओगे या कोई आदमी सुना दे, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। फिर सौदागर इस कहानी की तलाश में कई बूढ़े बूढ़े लोगों से मिला, लेकिन ये कहानी किसी बूढ़े को भी नहीं आती थी। एक रोज सौदागर बादशाह से मिलने गया और बातों ही बातों में ये जिक्र किया कि मेरी बीवी रऊफ और बसंत की कहानी सुनना चाहती है, जिसके बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। वो बहुत उदास रहती है और मुझे हर रोज यही कहती है कि रऊफ और बसंत की कहानी सुनाओ। जब बादशाह ने ये सुना तो इसे अपना वो भाई याद आ गया जो इसके ख्याल से मर चुका था। बादशाह को भी रऊफ और बसंत की कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में गांव गांव शहर शहर मनादी करा दी कि जो कोई भी रऊफ और बसंत की कहानी बादशाह के दरबार में आकर सुनाएगा, इसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ रऊफ और बसंत के सिवा और किसी को मालूम न थी। अगले दिन रऊफ ने अपनी मुंह बोली माँ धोबन को बसंत के दरबार में भेजा। धोबन बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, मेरी बेटी रऊफ और बसंत की कहानी सुना सकती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे यहाँ ला सकती हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। इसने धोबन से कहा, अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाजत है, वो कल दरबार में हाजिर होकर कहानी सुना दे, हम ये कहानी जरूर सुनेंगे। इसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह मनादी करा दी कि जो कोई भी रऊफ और बसंत की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है वो कल सुबह शाही दरबार में हाजिर हो जाए। बादशाह बसंत ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। अगले रोज बादशाह और चौकीदार, जो अब इसका वजीर था, सब दरबार में हाजिर हुए। सौदागर भी हर सूरत शहजादी को ये कहानी सुनाना चाहता था ताकि इसकी शादी इसके साथ हो जाए, इसलिए वो भी अपने होने वाली बीवी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। धोबन की कोई बेटी न थी। रऊफ ने औरतों वाला लिबास पहना और फिर बुर्का ओढ़कर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। कहानी शुरू करने से पहले धोबन की बेटी यानी रऊफ ने बादशाह से कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले एक शर्त रखता हूँ कि मैं बादशाह की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा, चाहे कहानी सुनने में जितनी मर्जी दिन लग जाए। और इसके अलावा मेरी दूसरी शर्त यह है कि कहानी सुनाते वक्त जो कोई भी कहानी में बोला तो इसको सजाए मौत दी जाएगी या 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं रऊफ और बसंत की कहानी सुनाती हूँ। बादशाह ने धोबन की बेटी यानी रऊफ की तमाम शराइत कबूल कर ली और धोबन की बेटी यानी रऊफ ने कहानी कहना शुरू की। जब वो कहानी के एक हिस्से पर पहुंची जहां रऊफ सांप के हाथों मर जाता है तो बाकी अब कहानी अगले दिन सुनाऊंगा ये कहकर फिर सब लोग वापस अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन बादशाह बसंत ने इन बातों को जहन में लाना शुरू कर दिया तो इसे भी याद आ गया कि वाकई इसी तरह हुआ था। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हुए। धोबन की बेटी यानी रऊफ भी बादशाह के दरबार में आ गया और फिर वहीं से कहानी सुनाने की इजाजत चाहिए। बादशाह ने कहा, इजाजत है। कहानी फिर से सुनानी शुरू कर दी। अब वो कहानी सुनाते सुनाते ऐसी जगह पर पहुंची जहां रऊफ को शहर में दाखिल करने के लिए चौकीदार शहर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और रऊफ एक शेर का मुकाबला करके इसको मार डालता है और चौकीदार जो अब वजीर था फौरन बोल पड़ा, बादशाह सलामत, ये कहानी झूठी है, शेर को तो मैंने मारा था। और ये धोबन की बेटी कहती है कि रऊफ ने शेर को मारा था। फिर चौकीदार ने कहा, नहीं, मैंने रऊफ को गिरफ्तार करके कैद में डाला, ये कहानी सरासर झूठी है। अब चौकीदार कहानी सुनते हुए बोल पड़ा, इसलिए बादशाह के हुक्म से चौकीदार यानी इसके वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े पड़ने से वो मान गया कि रऊफ ने ही शेर को मारा था और मैंने इसको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। धोबन की बेटी यानी रऊफ ने कहा, अब बाकी की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हो गए और धोबन की बेटी यानी रऊफ ने बादशाह की इजाजत से कहानी सुनानी शुरू कर दी।
جب اس حصے پر پہنچے جہاں سوداگر رؤف کو سمندر میں پھینک دیتا ہے اور رؤف کی بیوی کو اپنے ساتھ شادی کے لیے مجبور کرتا ہے، تو سوداگر نے کانپنا شروع کر دیا اور جلدی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے رؤف کو سمندر میں نہیں بھیجا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سوداگر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ سوداگر کوڑے پڑنے پر مان گیا کہ اس نے ہی رؤف کو سمندر میں پھینکا تھا، اور یہ عورت جو میرے ساتھ کہانی سننے آئی ہے، یہ دراصل رؤف کی بیوی ہے۔ اس عورت نے بھی، جو سوداگر کے ساتھ کہانی سننے کے لیے آئی تھی، اپنا نقاب اٹھا کر کہا کہ میں ہی رؤف ہوں۔ بادشاہ نے دھوبن کی بیٹی یعنی رؤف سے مخاطب ہو کر کہا، تم بتاؤ اب تم کون ہو اور تمہیں یہ سچی کہانی کیسے معلوم ہوئی، اور تم اپنا نقاب ہٹاؤ۔ دھوبن کی بیٹی یعنی رؤف نے جب برقع اٹھایا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا، میں رؤف ہوں۔ بادشاہ نے سوداگر سے شہزادی لے کر رؤف کے حوالے کر دی اور سوداگر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور پھر بادشاہ نے تمام لوگوں کو بتایا کہ میں بسنت ہوں۔ بادشاہ بسنت اور رؤف دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملے، اور وہ ایک عرصے کے بعد ملے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بادشاہ بسنت نے جب اپنے بھائی رؤف اور اس کی بیوی کو اپنے محل میں رہنے کے لیے جگہ دی، رؤف نے جوگی اور جوگن کو یاد کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں کوئی ہمارے ماں باپ سے ملا دے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ جوگی اور جوگن رؤف اور بسنت کے محل آ پہنچے۔ انہوں نے رؤف اور بسنت کو بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، وہاں رہتا ہے اور وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور ہر وقت تم دونوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ جب رؤف اور بسنت کو اپنے باپ کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بسنت رؤف اور رؤف کی بیوی جوگی اور جوگن کے ساتھ اپنے باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ ان کا باپ مر گیا اور بادشاہت رؤف کو مل گئی۔ رؤف اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ایک ملک کا رؤف بادشاہ بن گیا اور دوسرے ملک کا بسنت بادشاہ بن گیا۔